بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه الكرام البررة السباق إلى الإيمان والهجرة وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لم نكن من المصلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم الانسان ما لم يعلم رب زدني علما. حضرات گرامی، پچھلے درس میں عرض کیا گیا تھا کہ جہنمی جہنم میں ڈالے جانے کے بعد اور اسی طرح جنتی جنت میں پہنچ جانے کے بعد آپس میں گفتگو کریں گے، اور اس کی تفصیل میں نے بتا دی تھی کہ اگرچہ جنت اور جہنم کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنتی جہنمیوں سے بات چیت کریں گے اور ان کی آواز میلوں دوری سے وہاں تک پہنچ جائے گی. تو یہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، یہ بتاؤ تم دوزخ کے اندر کس وجہ سے گئے، کس چیز نے تمہیں جہنم کے اندر پہنچا دیا، داخل کر دیا. تو یہ جہنمی جواب دیں گے کہ اس کی کئی وجوہات، کہ ہم بہت سی وجوہات کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈالے گئے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو جہنم کے اندر ڈالے گا تو اس کی وجہ بتائے گا کہ فلاں عمل بد کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. یعنی بات بالکل کلیئر ہوگی، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوگی. کسی کا شراب پینا اللہ تعالیٰ کو ناپسند آ جائے گا، بس اس کو وجہ بنا دے گا. کسی کا چوری چکوری کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند آئے گا، اسی کو جہنم میں جانے کا بہانہ بنا دے گا. ایسے ہی جنتیوں کو جنت میں داخل فرمانے کے بعد باری تعالیٰ وجہ بتائے گا کہ تمہارے فلاں عمل کو پسند کرتے ہوئے مجھ خدا نے تمہیں جنت کے اندر داخلہ عطا کر دیا ہے. چنانچہ جب یہ جنتی سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے تم جہنم کے اندر گئے، تو وہ پہلی وجہ بتائیں گے. کون بتائیں گے پہلی وجہ؟ جہنمی. پہلا ریزن اور پہلا سبب جہنم میں جانے کا، نمبر 1، قالوا لم نک من المصلین. پہلی وجہ تو جہنم میں ہمارے داخل ہونے کی یہ ہے کہ ہم نماز بالکل نہیں پڑھتے تھے. قالوا لم نک من المصلین. آپ تو اس کو معمولی بات سمجھ رہے ہی ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جہنم میں جانے کے جو اسباب ہیں، ان اسباب میں سب سے بڑی وجہ نماز کو بالکل ادا نہ کرنا ہے. ابھی اور وجوہات بھی آپ کے سامنے آئیں گی. قالوا لم نک من المصلین. دیکھیے یہاں پر بولا تو یہ گیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، جس کی بنیاد پر ہمیں جہنم کے اندر داخل کر دیا گیا. پر یہاں تمام بدنی عبادتیں نماز کے ساتھ ساتھ مراد ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، نہ اللہ کی کبریائی بیان کرتے تھے، نہ باری تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے تھے، نہ اس کی تسبیح کرتے تھے، نہ اس کی تقدیس کرتے تھے، نہ اس کی عظمت شان اور رفعت شان کو ہم بیان کرتے تھے. تو بولا تو گیا نماز، لیکن مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام عبادتیں ہیں. وجہ اصل میں یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے اولین بڑی چیز جو ہے وہ نماز کی پابندی ہے. اب جب آدمی اسی کو نہیں کرے گا تو باقی عبادتیں کیا انجام دے گا؟ اس لیے باری تعالیٰ نے ان نمازوں کو اہل ایمان اہل اسلام کے اوپر مقرر. دیکھنے میں تو یہ
گھر سے مسجد تک آنا، پھر مسجد سے گھر واپس چلے جانا، لیکن حقیقت میں اس کے اندر بڑی حکمتیں باری تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہیں۔ عربی میں نماز کو صلاۃ بولتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے۔ ویسے صلاۃ کے اصلی لفظی معنی دعا کے آتے ہیں۔ کیا کے معنی آتے ہیں؟ دعا۔ چونکہ نماز میں بھی نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اس وجہ سے نماز کو بھی صلاۃ کہہ دیتے ہیں، ورنہ حقیقت میں صلاۃ کے معنی دعا کرنے کے آتے ہیں۔ کیا دعا کرتا ہے؟ سورہ فاتحہ میں کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پھر قاعدہ اخیرہ میں دعائیں مانگتا ہے، ربنا آتنا وغیرہ، ربنا ظلمنا انفسنا۔ قرآن کی کوئی سی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں جو دعا وارد ہوئی ہے، نماز کے اندر التحیات کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد وہ دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں، بشرطے کہ قرآن میں آئی ہو وہ دعا یا حدیث شریف کے اندر آئی ہو۔ اسی سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی دعا عربی کے اندر نماز کے اندر نہیں مانگ سکتے۔ ہاں، سلام پھرنے کے بعد آدمی کچھ بھی مانگے، اردو میں مانگے، فارسی میں مانگے، عربی کے اندر مانگے، کسی اور زبان کے اندر مانگے، مانگ سکتا ہے۔ پر نماز کے اندر جو دعا مانگی جائے گی وہ کون سی؟ جو یا تو قرآن میں آئی ہو یا حدیث شریف میں وارد ہوئی ہو۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا ہے تو قرآن کی دعا ہی، اور اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ حدیث شریف میں آئی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد عام پبلک تو یہ سمجھتی کہ بس ربنا آتنا مانگ سکتے ہیں، نہ، ابھی بتایا نہیں، قرآن کی کوئی سی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، ایسے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا آخر تک یہ بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر یہ دعا بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ تو غرض ہے کہ قرآن میں آئی ہو۔ اب یہ بات ذہن سے نکال دینا کہ بس ربنا آتنا ہی مانگ سکتے ہیں، نہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو چونکہ نماز کے اندر بھی مسلمانوں بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، لہذا عربی میں نماز کو صلاۃ بول دیتے ہیں، کیونکہ صلاۃ کے اصلی معنی کیا بتائے؟ دعا۔ کیا معنی بتائے؟ دعا۔ اور صلاۃ کے ایک معنی درود شریف پڑھنے کے بھی آتے ہیں۔ صلاۃ کا مطلب درود شریف پڑھنا۔ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں بھی تو دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار کے لیے کہ اللہ حضور پر بے انتہا رحمت نازل فرما، تو یہ بندہ اپنے نبی کے واسطے دعا کر رہا ہے، ان کے اونچے درجات کو طلب کرنے کے لیے۔ تو غرض دیکھیے، اب آپ آ جائیے اس لفظ کی جانب جو ہم اور آپ بولتے ہیں، وہ کیا ہے؟ نماز۔ صلاۃن کے معنی نماز کے کی۔ اب نماز یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ بہت مرتبہ سنا ہوگا، لیکن آج اس کی حقیقت سن لیں۔ نماز یہ دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک نم اور ایک نیاز۔ نماز اصل میں کیا تھا؟ نم اور نیاز۔ وہ والی نیاز نہیں یار، بتاشو والی نہیں، وہ نہیں، الائچی دانوں والی نہیں۔ یہ لفظ کی حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، عربی میں تو میں نے سمجھا دیا آپ کو۔
کہ نماز کو صلاتن بولتے ہیں، اصلی معنی دعا کے آتے ہیں، پر اس کے لیے ہمارے یہاں لفظ نماز کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ لفظ ہے اس میں نم نیاز، نم نیاز۔ دیکھو نم سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور نم کے معنی سنسکرت زبان میں جھکانے کے آتے ہیں، سر کو جھکا دینا۔ ہمارے ہندو بھائی کیا کہتے ہیں؟ نمستے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ نم جھکانا بولتے ہیں، نمشکار نم وہاں پہ بھی آیا جھکانا۔ نیاز اصل میں تو بندگی، انکساری، تواضع اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سر تسلیم خم ہے جو آئے مزاج یار میں، جبین نیاز کو خم کر دیا، یعنی تواضع والی پیشانی کو جھکا دیا اللہ پاک کے سامنے۔ تو لفظ نماز کیا تھا اصل میں؟ نم نیاز۔ نم کے معنی جھکانا اور نیاز کے معنی تواضع، چھوٹا پن، انکساری، ابتحال، نیاز مندی۔ لیکن اس کو کیا کیا؟ کثرت استعمال کی وجہ سے نم نیاز کو کر دیا نماز۔ کیا کر دیا؟ جیسے آپ کا جو شہر امروہہ، وہ اصل میں عام روہو کیا ہے؟ عام، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے استعمال ہوتے 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 کیا ہو گیا؟ امروہہ ہو گیا۔ بالکل اسی طرح یہ لفظ ہے نماز، تو نم جو کا تو باقی رکھا اور نیاز میں نون کو حذف کر دیا، یا کو حذف کر دیا، اور حذف کرنے کے بعد اس کو الف اور زا کو جوڑ دیا نم کے ساتھ، ہو گیا کیا؟ نماز۔ نماز میں بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی پیشانی جھکا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے نماز کو نماز بولتے ہیں۔ تو یہ ہندی میں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہندی میں۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک لفظ کئی لفظوں سے مل کر بن جاتا ہے، مرکب ہو جاتا ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں۔ اس کو یاد رکھیے گا، یہ آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا۔ نماز کی اصل کیا ہے؟ نم نیاز۔ بہت سے لوگ اس کو غلطی سے بولتے ہیں نماز، نون کے زیر کے ساتھ، وہ غلط ہے۔ وہاں پر بھی نمستے اور نمسکار میں یہی لفظ نم رکھا ہے، چونکہ وہاں پر بھی وہ گردن کو جھکاتے ہیں۔ ہم وندے ماترم کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پیشانی صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنے کے واسطے بنی ہے۔ ہم وطن کو نہیں پوجتے، ہم وطن کی مٹی کو نہیں پوجتے۔ ٹھیک ہے، وطن دیش جہاں پر ہم رہتے ہیں اس کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن عبادت نہیں کی جائے گی، اس کی پوجا نہیں کی جائے گی۔ ہم سر نمسکار نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم سورج کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے۔ یہ تو خالصتاً اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سامنے جھکانے کے لیے ہمیں یہ پیشانی عنایت فرمائی۔ پانی دینا ذرا۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اگلی بات کہ جہنم میں داخل ہونے کے جو اسباب وہ بیان کریں گے۔ پہلا سبب ہوگا لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ ہوئے۔ جیسے اور لوگ نماز پڑھتے تھے، ہم ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسی سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ حرم شریف میں جا کر بھی
امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، باری تعالیٰ اس کو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عجیب بات ارشاد فرمائی، فتنے کو ہی ختم فرما دیا سرکار والا تبار نے. وہ کیا فرمایا؟ صلو خلف کل بر و فاسق، ہر فاسق اور فاجر کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ہر فاسق اور فاجر کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھ لینا. کیونکہ اگر نیت توڑ کر بھاگو گے تو فتنہ پھیلے گا، اور فتنہ قتل کرنے سے بھی زیادہ بری چیز ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. تو سرکار نے فتنہ ختم فرما دیا. بڑے شہروں میں نہیں چلتی یہ بات. دلی میں آپ دیکھیں، بامبے میں دیکھیں، کلکتہ میں دیکھیں، مدراس میں دیکھیں، ان کو یہ تحقیق نہیں ہو رہی کہ کون نماز پڑھا رہا، وہ تو نیت باندھی نماز پڑھائی اور چلتے بنے. یہ چھوٹے مقامات میں زیادہ ہے، چھوٹے شہروں میں، گاؤں میں زیادہ، چھوٹے قصبات میں زیادہ. کہ میاں امام صاحب کھڑے ہو کر پانی پی رہے تھے، ہم نہیں پڑھنے کے ان کے پیچھے نماز. اور تم جو گناہ کرتے ہو کتنے کرتے ہو، تو پھر کیا کرو گے؟ امام صاحب اگر پلٹ کر یہ کہنے لگے کہ ہم تو تمہارے گھر کا کھانا نہیں لیتے، تم یہ گناہ کرتے ہو، یہ گناہ کرتے ہو، یہ گناہ کرتے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو سرکار نے فتنے کی جڑ کاٹ دی اور فرمایا ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو. اس لیے بہت سے لوگ ہم سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ بھئی فلاں پارٹی کا آدمی، ہم اس کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں. ہم نے کہا پڑھ لیا کرو، نہیں آ رہی بس میں. ہاں تمہاری طبیعت نہ چاہے تو اس کو دوہرا لو، لیکن فتنہ مت پھیلاؤ اللہ کے گھر میں. فتنہ بہت مرتبہ ہمارے ساتھ اتفاق ہوتا ہے باہر شہروں میں، ہم تو ہیلا کرتے ہیں. پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں پارٹی کی مسجد ہے. اب تو یار لوگوں نے مسجدوں کو بھی پارٹی میں تقسیم کر دیا. یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے. اللہ کو بھی تقسیم کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو بھی تقسیم کر رہے ہیں. یہ امت کے پنپنے کی باتیں نہیں ہیں، امت کی فلاکت، امت کی ہلاکت اور امت کی تباہی کی باتیں ہیں. سرکار تو فرما رہے ہیں کہ ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھ لو. اپنے عیبوں کو دیکھو تو امام صاحب کے عیب نظر آنے بند ہو جائیں گے. جو آدمی اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے، دنیا کی عیبوں کی باتوں سے وہ نظروں کو بند کر لیتا ہے. اپنے عیبوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس نے عیبوں کے بھرے ہوئے ہیں. ساری کائنات اچھی نظر آئے گی، ساری کائنات دل فریب نظر آئے گی، ساری کائنات کے اندر حسن و جمال نظر آئے گا، ساری کائنات کے اندر محبت، ساری کائنات کے اندر یگانگت، اور ساری کائنات کے اندر اتحاد، اور ساری کائنات کے اندر اتفاق، اور ساری کائنات کے اندر ویام یہ نظر آئے گا. لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے. تو وہ یہ جواب دیں گے کہ بھئی ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. ایمان کو بچانے والی چیز واقعی نماز ہی ہے. ایک آدمی مومن ہے پر نماز نہیں پڑھتا، نہ کھیت میں پڑھے، نہ مسجد میں پڑھے، نہ گھر میں پڑھے، نہ کہیں اور پڑھے، تو ایک دن یہ ایمان برباد ہو جائے گا. ایمان کی سرکشا کرنے والی چیز نماز ہے. اس لیے کہا گیا، دیکھو عجیب و غریب آیت اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. یہ تو سادہ سا ترجمہ ہوا، لیکن صحیح مفہوم اس کا میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا جہاں بھی قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس کا مطلب ہے اے اللہ کو ماننے والے لوگوں. کیا ترجمہ کیا میں نے؟ اے اللہ کے
اے ایک اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں، اللہ سے محبت کر لی تو اللہ تعالیٰ محبوب بن گیا۔ اللہ محبوب بن گیا تو محبوب کی بات مانی جاتی ہے یا انکار کیا جاتا ہے؟ مانی جاتی ہے۔ لہذا بھائی جب اللہ کو محبوب بنا لیا، ایمان والے بن گئے، اسلام والے بن گئے، تو باری تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، چونکہ اگر اس کا کہنا نہیں مانا تو پھر محبت کا ایک ہی ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، اتقوا اللہ کا مطلب اللہ سے ڈرو یہ نہیں، غلط۔ اتقوا اللہ کا مطلب اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اتقوا اللہ، اتقوا معصیت اللہ، چونکہ ہم نے اب اللہ سے محبت کر لی تو اس کی نافرمانی کریں گے، فرما برداری کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ اچھا جی، اللہ سے محبت کر لی، باری تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، اس محبت کے پودے کو پروان کیسے چڑھائیں اور باری تعالیٰ کی نافرمانی سے کیسے بچتے رہیں؟ فرمایا محبت کرنے والوں کے ساتھ رہو، عشاق الہی کے ساتھ رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو باری تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو، تو انشاءاللہ تمہارے اندر بھی محبت اور تقوی اور طہارت پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو پہلی وجہ کیا تھی؟ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، بولا تو گیا نماز، لیکن مراد اللہ کی عبادت، تمام عبادتیں اس کے اندر آ گئیں، بدنی عبادتیں۔ اس کے بعد فرمایا جہنم میں جانے کا دوسرا ریزن اور دوسرا سبب، وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم کبھی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی مالی عبادت نہیں کرتے تھے۔ نماز میں بدن خرچ ہوتا ہے اور کھانا کھلانے میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو نہ بدنی عبادت کرتے تھے اور نہ ہی مالی عبادت کرتے تھے۔ مسکین آیا دھکے دے کے باہر کو نکال دیا، یتیم آیا دھکے دے کر باہر کو نکال دیا۔ یہ بہت ہی خبیث اور بدبخت آدمی ہوتا ہے جو کسی یتیم بچے کو دھکے دے کر نکالے، بہت بدبخت آدمی ہوتا ہے، شقی۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ایسے ہی مسکین کا پیسہ مسکین کے والد چھوڑ کر گئے، اس نے دبوچ لیا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تو نہ تو بھائی بدنی عبادت کرتے تھے اور نہ مالی عبادت کرتے تھے۔ تیسری بات، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر باتیں بناتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے تھے، حضور کو گالیاں دیتے تھے، قرآن پاک کو برا کہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو برا کہتے تھے، باطل پرستوں کے ساتھ مل کر باطل کی باتیں کرتے تھے۔ کبھی ابو بکر کو گالی دے دی، کبھی عمر کو گالی دے دی، کبھی عثمان کو گالی دے دی، کبھی کسی کو گالی دے دی، کبھی کسی کے ماں باپ کو برا برا کہہ دیا، کبھی قرآن میں عیب نکالنے شروع کر دیے، کبھی قرآن کو شاعر کا کلام کہا، کبھی کاہن کا کلام کہا، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم لوگ باتیں بناتے تھے، آج اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ دنیا میں تو چونچ چلا دی، دنیا میں تو زبان چلا دی، لیکن یہ پتہ نہیں چلا اس وقت کہ اس کا انجام کتنا بھیانک نکلے گا۔ آج یہ بہت ہو رہا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو اگر آپ کے اندر یہ ہمت نہیں کہ کسی کو برا نہ کہو تو وہاں سے خود تو ہٹ سکتے ہو،
یہ خود بھی نہیں ہٹ سکتے، ہٹ سکتے ہیں، ہٹ جاؤ برائی کے مقام سے۔ قرآن میں اس کی دعوت دی گئی اور کہا گیا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، ہٹ جاؤ وہاں سے۔ کبھی غیبت کا مقام دیکھو، فلاں کی غیبت کر رہا ہے، کوئی مقتدی امام صاحب کی غیبت کر رہا ہے، امام صاحب کسی مقتدی کی غیبت کر رہے ہیں، ہٹ جاؤ وہاں سے۔ اپنے آپ کو تو بچا سکتے ہو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے متبعین کو اور اپنے منسلکین کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اس کے بعد وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، چوتھا سبب یہ کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں مسلمانوں زلزلے بھیج کر دکھاتا رہتا ہے کہ ایک بہت بڑا بھونچال آنے والا ہے۔ چھوٹے چھوٹے زلزلے آتے رہتے ہیں کہ نہیں آتے رہتے؟ پبلک تو یار ان چھوٹے زلزلوں میں ہل جاتی ہے، ہائے توبہ ہونے لگتی ہے۔ کبھی رات میں زلزلہ آتا ہے تو لوگ اذانیں پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں، تکلیف کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں، حادثے کے وقت میں اپنے گھر میں آدمی اذان پڑھ سکتا ہے۔ یاد رکھیو، اگر کوئی اپنے گھر میں اذان پڑھا، زلزلہ آیا اور اس نے اذان پڑھنی شروع کر دی اپنے گھر میں، اس کو برا مت کہنا، جائز ہے، جائز ہے۔ علماء نے تو ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان پر کسی خبیث شیطان نے قبضہ کر لیا، اس کے کان میں اذان پڑھو، اس شیطان کا اثر دور ہو جائے گا۔ تبھی تو آپ نے حدیث شریف میں سنا نہیں کہ جب مؤذن اذان پڑھتا ہے تو شیطان ری خارج کرتے ہوئے دور بھاگتا ہے۔ پڑھا نہیں پڑھا؟ سنا، بہت مرتبہ سنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس اذان سے اللہ پاک کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، یہ تمام چیزیں بہت بری لگتی ہیں۔ جائز ہے، اور تبھی تو بچے کے کان میں اذان پڑھوائی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہلوائی جاتی ہے۔ بس اذان ایک مرتبہ کیا ہوا، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مسجد نبوی کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے لیٹنا جائز ہے، بغیر اعتکاف کی نیت سے نہیں۔ اب رمضان شریف آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ لائے، اللہ تعالیٰ ہم جیسے لوگوں کو لگائے رکھے، آسان فرما دے، ہر کام کروا دے، کہ موفق حقیقی تو ذات باری تعالیٰ ہے۔ مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کے ساتھ کھانا پینا جائز، لیٹنا جائز، نفلی اعتکاف کی نیت کر لو، کیا مشکل ہے بھائی؟ مسجد کے دروازے میں آپ نے دانہ پیر رکھ دیا، آپ نے دل میں نیت کر لی کہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں، جائز ہے۔ نیت کے الفاظ شریعت میں منقول نہیں ہیں، یاد رکھیو۔ وہ جو کتابوں کے اندر لکھا رہتا ہے نا، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبے کو، یہ اور وہ اور یہ اور وہ۔ نیت تو بھائی جان دل کے ارادے کا نام ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عبادت کی نیت کے الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ ہاں، ایک عبادت ایسی ہے کہ حضور سے اس کے الفاظ ثابت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا ہے؟ جب حج کا یا عمرے کا احرام باندھیں تو اس وقت سرکار والا تبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کی نیت کے الفاظ ثابت ہیں۔ یہ کہ اللہم انی ارید الحج والعمرۃ،
اے اللہ میں نے حج اور عمرے کا ارادہ کر لیا، فیسرہ لی، اور اگر دونوں ہیں تو فیسرہما لی، ان دونوں کو میرے لیے آسان فرما دے، وتقبلہما منی، اور میری طرف سے میرے حج کو بھی قبول فرما اور میرے عمرے کو بھی قبول فرما۔ دل کے ارادے کرنا۔ آپ نے نماز کے ارادے سے وضو کر لیا، جماعت میں آپ شریک ہونا چاہتے ہیں، ارادہ کر لیجئے۔ کیا؟ دل میں ارادہ کر لیجئے کہ میں 4 رکعت ظہر کی اس امام کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں، اس امام کے پیچھے۔ اور ایک مسئلہ درمیان میں یہ بھی بتاتا چلوں، بات سے بات نکلتی ہے کہ جو دل میں ارادہ آپ کرتے ہیں اس امام کے پیچھے، ارادہ کر لیا، الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر نیت باندھ لیجیے آپ چھٹی، اس امام کے پیچھے اگر آپ نے اس امام کا نام لے دیا، توجہ، بہت اہم مسئلہ عرض کر رہا ہوں، مثلا میں عشاء کی 4 رکعت ادا کرنا چاہتا ہوں، اس امام کے پیچھے سوچنے کے بجائے کیا سوچ لیا؟ راشد بھائی کے پیچھے، کس کے؟ اور امام صاحب کا نام راشد نہیں تھا، کچھ اور تھا، نماز نہیں ہونے کی ہے، نہیں آ رہی بات سمجھ میں، نماز نہیں ہونے کی ہے۔ تو دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ سرکار سے کسی بھی عبادت کی نیت کے الفاظ ثابت نہیں ہیں، بس حج اور عمرے کی نیت کے الفاظ ثابت ہیں۔ تو وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ آج یہ ہو رہا ہے، آج بھی لوگ کہتے تھے میاں جب ملک الموت آئیں گے دیکھ لیں گے یار، نمٹ لیں گے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا ایسا؟ میں دیکھ لیں گے یار، میں بڑے آئے سمجھانے والے، میں جاؤ اپنا کام کرو، جاؤ پہلے تم عمل کر لو، وغیرہ وغیرہ۔ جب موت کے وقت فرشتے ڈنڈے ماریں گے نا تو انسان تو کیا نمٹے گا، سارے انسان مل کر بھی ایک فرشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر روئے گا، چلائے گا، فرشتے کہیں گے بھی، فرشتے کہیں گے اس سے، کس سے؟ جو یہ کہ میاں نمٹ لیں گے یار موت سے، دیکھ لیں گے ملک الموت کو، تو فرشتے کہیں گے قالوا فیما کنتم، ارے کس چیز میں مبتلا تھے تم تو یہ کہتے تھے کہ نمٹ لیں گے، یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے، ہاتھ پکڑ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ انسان ہے تو بہت کمزور، چوٹے سے بھی زیادہ کمزور، پر ہے بہت متکبر، ہے بہت متکبر، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ اور یہ اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت سے لبریز ہے، والقرآن ذی الذکر، اس قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو ذکر اور نصیحت سے لبریز ہے۔ کیا کہتا ہوں؟ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، بلکہ یہ کافر لوگ عزت میں ہیں، وشقاق اور اختلاف کے اندر ہیں۔ اب کوئی سطحی علم رکھنے والا آدمی ہو تو یہ سمجھے گا کہ اللہ پاک نے تو قرآن میں کافروں کے لیے عزت کو ثابت کر دیا، نہ، ہر لفظ کے ایک ہی معنی ہر جگہ نہیں ہوتے، بدل جاتے ہیں۔ لفظ ایک ہے، عربی میں یہی تو کمال ہے کہ لفظ ایک ہے اور مفہوم ہے بہت زیادہ، مفاہیم بہت زیادہ ہیں۔ لفظ ایک ہے لیکن اس کے مفہوم بہت زیادہ ہیں، چیز ایک ہے لیکن اس کے لیے الفاظ بہت زیادہ ہیں۔ شیر ہے، عباس شیر کو کہتے ہیں، قسورہ شیر کو کہتے ہیں، غضنفر شیر کو بولتے ہیں، اسد شیر کو بولتے ہیں۔ تو غرض ہے کہ یہاں عزت کے معنی تکبر کے ہیں۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، عزت کے معنی کیا ہیں؟ تکبر،
کہ کافر لوگ بڑے تکبر کے اندر مبتلا رہتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ غریبوں کے مقابلے میں بہت بڑا سمجھتے ہیں، لیکن چند منٹ میں کیا چند سیکنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ تکبر خاک میں ملا دیتا ہے۔ بس تکبر مت کرنا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا۔ جب بڑا نہیں سمجھو گے تو ساری کائنات کو عزت کی نگاہ سے دیکھو گی۔ تو وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے رہتے تھے۔ کب تک جھٹلایا؟ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ مرتے دم تک یہی عقیدہ رہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ مرتے وقت تک یہی عقیدہ رہا کہ نماز کوئی چیز نہیں، حق کوئی چیز نہیں، محمد برحق نہیں، قرآن برحق نہیں، اللہ برحق نہیں، بلکہ شیطان برحق ہے۔ توبہ توبہ نعوذ باللہ۔ ہاں، امریکہ کے اندر ایک فرقہ ایسا ہے، اس کو بولتے ہیں شیطانی فرقہ ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ سیٹینک فرقہ۔ سیٹینک کا مطلب شیطانی، وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور اپنا چہرہ وہ کالا پوت لیتے ہیں۔ کیوں؟ عبادت کرتے وقت چہرہ کیا کر لیتے ہیں؟ کالا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلام کو کتنا نورانی بنایا، کتنا بڑھیا بنایا۔ قرآن نورانی، سرکار نورانی، اللہ پاک نورانی، جو ان کو مانے گا وہ بھی نورانی بنے گا۔ یہ فرقہ خالصتاً شیطان کی پوجا کرتا ہے، شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ حتی اتانا الیقین، جی مانے ہی نہیں۔ بڑے لوگوں نے سمجھایا، ٹھوریوں میں ہاتھ ڈالے، بابو جی سمجھ جاؤ، لیکن بابو جی نہیں سمجھے۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اب سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی ان لوگوں کو نفع نہیں دے گی۔ اگلے پیر کو انشاءاللہ بیان کریں گے مسئلہ شفاعت کو۔ کون سے مسئلے کو؟ مسئلہ کون سفارش کرے گا۔ اسلام میں سفارش کی کیا حیثیت ہے؟ اسلام میں سفارش کی کیا حیثیت ہے، اور اللہ پاک نے قرآن میں سفارش کے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔